چار لاکھ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ سوال پتہ کیا اٹھاتا ہے؟ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا چھوٹی عمر کے اندر؟ وہ سوال کیوں اٹھاتا ہے؟ حافظ قرآن ہے نا، اس کو پتہ ہے، اس نے سارا کچھ یہاں پڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے حجت المرتدین، میں مرتدوں کی حجت ہوں۔ پہلے لوگ یہ لکھتے تھے حجت الاسلام، اب اس نے لکھنا شروع کر دیا حجت المرتدین۔ سوال کیا اٹھاتا ہے؟ کہتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا؟ سوال اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے بولے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی گل تو صحیح کرتا بھی، ہاں جی گل تو صحیح کرتا بھی، لعنت ہے تیرے مسلمان ہونے پر۔ رسول کریم کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہے؟ رسول کریم کا کوئی کام جو ہے وہ خدا کی وحی کے بغیر ہے؟ بتائیں، رسول کریم کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہے؟ تو حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوئی۔ رسول کریم نے اپنی خواہش سے کی، اور رسول کریم نے تو 11 شادیاں فرمائی، اور سرکار دو عالم نے کسی بھی کنواری عورت کے ساتھ شادی نہیں کی سوائے حضرت عائشہ کے۔ سرکار نے تو سب بیواؤں کے ساتھ شادیاں کی تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ جب کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرتے اس کا پورا قبیلہ ساتھ لگ جاتا اور اس کے لیے حضور سہارا بن جاتے، اور جہاد کو تقویت ملتی کہ جب کوئی ایک بندہ صحابی شہید ہوتا تو دوسرے صحابی کو حکم تھا اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لو، تاکہ بیوہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جہاد میں ہمارے خامد فوت ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہمارا سہارا کوئی نہیں بنتا۔ تو رسول کریم کا ہر عمل جو ہے وہ کس کے حکم کے تحت ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت۔ ہماری نوجوان نسل جب وہ سوال اٹھاتے ہیں نا حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نکاح کیا سرکار نے، تو آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے جو پاگل ہوتے ہیں کہتے ہیں غلط ہے، صحیح کر دیں، 9 سال کی بچی سے شادی کیوں ہو سکتی؟ وہ لوگ اس طرح جو اس کے ساتھ لگ رہے ہیں وہ بندوں کو قائل کرتا ہے کہ اسلام دیکھو یہ کس طرح کا مذہب ہے جو 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اور رسول کریم پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب آپ نے رسول اللہ کو کیا مانا؟ سب سے کائنات کا نفیس آدمی مانا، تو پھر حضور کی ذات میں کوئی عیب ہے؟ اور رسول کریم کی ذات میں عیب ماننا قرآن میں عیب ماننا ہے، حضور کی ذات میں عیب ماننا یہ کس میں عیب ماننا ہے؟ اللہ میں عیب ماننا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر حضور کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر سرکار دو عالم نے قدم بھی نہیں اٹھایا۔ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا محبوب تو بولتا بھی نہیں ہے مگر جب وحی آتی ہے تب بولتا ہے۔ تو گویا سامعین محترم، یہ اس وقت جو دور ہے نا ہمارے معاشرے کا، جہاں پہ میلاد النبی منانے والوں کی کثرت ہے، وہاں مرتد بھی لوگ بہت ہو رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو میں ہمیشہ بات یہ کرتا ہوں کہ میلاد النبی مناؤ لیکن رسول اللہ کا دین سیکھو یار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہو ہاں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا یہ جرم ہے۔ اگر تم نے دین سیکھا نہ تو تم بھی پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ لہٰذا دین کی ہر بات کو سیکھو، دین کی ہر بات کو کیا کرو؟ آؤ اپنے مولوی کے پاس، مفتی کے پاس، اسے کہو مجھے بتاؤ سرکار دو عالم نے شادی کی تو کیوں کی؟ وہ تمہیں وجہ بتائے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ رسول اللہ نے شادی کی تو اللہ کے حکم کے تحت کی اور اس وجہ سے کی۔ حضرت زینب بنت جہش جن کے ساتھ سرکار نے نکاح فرمایا، وہ آپ کے متبنہ کی بیوی ہے، یعنی منہ بولا بیٹا تھا سرکار کا، حضرت زید بن حارثہ ان کی بیوی تھی، ان کو طلاق دی تو سرکار دو عالم نے نکاح کیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کریم، قرآن 22واں پارہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم نے ان کے ساتھ بظاہر نکاح نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے سرکار دو عالم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضور اندر چلے گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح خود اللہ نے فرما دیا۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کس نے کیا؟ خود اللہ نے کیا۔ اور حضرت زینب ہمیشہ یہ کہتی تھی ساری بیویوں کو، ساری سرکار کی بیویوں کو کہتی تھی تمہارا نکاح زمین پہ ہوا، میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جس کا نکاح رب نے آسمان پہ ساتھ کیا۔ تو سامعین محترم، جہاں پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو وہاں حضور کا دین سیکھو، جہاں پہ میلاد النبی کی جھنڈی لگاتے ہو وہاں اللہ کا قرآن سیکھو۔ اگر نہیں سیکھو گے تو خدا کی قسم مرتد بندے ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ
کہ بڑے بڑے لوگ پٹری سے اتر رہے ہیں۔ میں یہ قرآن پکڑ کے کہتا ہوں مجھے اللہ معاف فرمائے، اس بندے نے مجھے فون کیا یا میں بیٹھا پڑھا رہا تھا، اس لڑکے نے فون کیا، پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ مجھے کہتا ہے مرتد کی بڑی باتیں کرتے ہو نا، کہتا ہے لوگ راتوں کو سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے کینیڈا کا ویزا مل جائے، کہتا ہے آؤ میں ویزے دیتا ہوں، کینیڈا کے ویزے میں دیتا ہوں، میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، تمہیں کینیڈا کے ویزے دیتا ہوں، تمہیں جو ہے وہ لاکھوں روپیہ انعام دیتا ہوں، میری جماعت کا حصہ بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، اب اللہ کا فضل نہ ہو کسی بندے پہ تو کون ہے جو کینیڈا نہیں جانا چاہتا؟ میرا سوال ہے کون ہے جو نہیں جانا چاہتا؟ اس بندے کو میں آپ کی طرف نہیں کر رہا، اینی ون، کسی بندے کو کہا جائے تیرے بیٹے کو میں کینیڈا لے جاتا ہوں، تیرے بیٹے کو میں کینیڈا اور یورپ لے جاتا ہوں، تو باپ کیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سو کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو کہا جائے تیرے بچے کو میں کینیڈا کا ویزا دلاتا ہوں، تو باپ کیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ بتائیں ذرا۔ بے روزگاری ہے نا میرے معاشرے کے اندر، بے روزگاری سے لوگ نپٹنے کے لیے کہیں گے لاؤ ہمیں لکھا دو، فارم پر کروا دو اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا دو۔ تو اس لیے سامعین محترم، میلاد النبی ضرور مناؤ، لیکن قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سیکھو۔ قرآن کو کیا کرو؟ پڑھو اور قرآن کو سیکھو، ورنہ لوگ کس وقت کیا آپ کے ساتھ مسئلہ کر دیں آپ بے خبر نہ رہے۔ بندے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے مشن نکلے ہوئے ہیں، ان کی مشنیاں نکلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو مرتد بناؤ، پیسے دو، مرتد بناؤ، پیسے دو، ویزے دو، بوریاں بھر کے لوگ پیسے لے کے نکلے ہوئے۔ تو سامعین محترم، خدا را میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ پر اترنے والا قرآن سیکھو۔ کیا کرو؟ قرآن سیکھو۔ اگر قرآن نہیں سیکھو گے تو پٹری سے اترنے کا ہر وقت خدشہ برقرار ہے۔ یہ بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس مسجد کے اندر جماعتیں کرواتا رہا ہے، نمازیں پڑھاتا رہا۔ ایک وقت یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا ابا جو ہے 10 سال تک مسجد میں اذان دیتا رہا، وہ بھی مرتد ہو گئے۔ یہ ساتھ مسجد جا کے چیک کر لو، یہ سرس موڑ کے اوپر، اس کا ابا 10 سال تک اذان دیتا رہا ہے، اور جب اس نے اپنے ابے کو لایا نا تو اس نے کہا کون سی اذان، کون سی نماز؟ کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی اذان نہیں ہوتی۔ وہ کینیڈا کا ویزا نظر آ رہا تھا۔ تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں، ورنہ تم اگر کروڑوں کی پراپرٹی دے کے مر گئے نا، تیرا بچہ بعد میں لینڈ سے اتر گیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، جتنی مرضی پرس میں پڑھاؤ، جا کے بیکن میں پڑھاؤ، یونیورسٹی میں پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اپنے بچے کو ہر صورت میں قرآن ضرور پڑھانا۔ اگر قرآن نہیں پڑھاؤ گے تو یہ خدشہ برقرار ہے کہ تیرا بچہ کسی وقت بھی اس لائن سے اتر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کا جہاں پہ میلاد منانے کی توفیق دے، اللہ پاک حضور پہ اترنے والے قرآن کو پڑھنے کی کیا کرے۔ اب تو حافظ قرآن بھی مرتد ہو رہے ہیں، یہ اس بات کو حافظ قرآن لڑکا مرتد ہو رہا ہے۔